الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ انہی آیات کریمہ پر آج ہمارا تیسرا روز ہے. اس میں پہلے حصے میں انسانی مزاج، انسان کے ساتھ جو اس امتحان میں نفس، شیطان، گرد و پیش کے حالات اور ان سارے حصوں کے اثرات پر گزارشات پیش کی ہیں. وساوس جو آج کل ہمارا بہت سوال ہوتا ہے کہ جی مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، عبادت کے دوران آتے ہیں، وسوسوں کی وجہ سے عبادت چھوٹ جاتی ہے، وسوسوں کی وجہ سے عمومی زندگی جو ہے اس میں مزاج اتنا اس میں زیر و بم آتا ہے کہ معمولات زندگی جو ہیں اس میں نقص پیدا ہوتا ہے. تو بے شمار اس طرح کے سوالات. پھر یہ وہ حصہ اللہ کریم کا احسان کا، کرم کا، مہربانی کا کہ اس نے ذکر خفی عطا فرمایا. وہ تسلسل کیفیات قلبی کا وہ بحر جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے اس سے منسلک فرمایا. پھر جب وہاں کی بات ہوتی ہے، اس تعلق کی بات ہوتی ہے، اس کرم اور احسان پر عمل کی توفیق ہوتی ہے، تو پھر جب یہ معاملات یا یہ سوالات سامنے آتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس بات کو مان رہا ہوں اور جس حصے پر عمل کر رہا ہوں، یعنی دین اسلام کا وہ حصہ جو کیفی ہے، جب اس پر عمل نصیب ہوا تو وہ سبب ہوگا اس درجے کے ایمان کا کہ عمل ظاہری جو ہے وہ دین اسلام سے تجاوز کے کسی پہلو میں نہ آئے گا، نہ کمی آئے گی اور نہ کوئی قدم باہر نکالے گا. تو جب بندہ عین دین اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ کریم کی اس دنیا کو ویسا مانتا ہے جیسے اللہ کریم کی رضا ہے. جب یہ کمی بیشی آتی ہے، کمزوریاں آتی ہیں، اپنی خطائیں سامنے آتی ہیں، گرد و پیش کے حالات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو پھر بندہ اپنی ایک تخیلاتی دنیا میں چلا جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو میری پسند ہے وہ ہو، جیسے میں اپنی صحت چاہتا ہوں، اپنے حالات چاہتا ہوں، اپنے بچے چاہتا ہوں، ان کے مقامات چاہتا ہوں. وہ دنیا کا حصول مانے نہ مانے دین اسلام سے جتنا دور ہوتا جائے گا، دنیا کا حصول جو ہے اس میں دھنستا چلا جائے گا. وہ طلب لالچ کو لے جائے گی. پھر جب یہ لالچ جتنا بڑھے گا اتنا پھر یہ وساوس اثر انداز ہوتے ہیں، اتنا خواہشات حاوی ہوتی ہیں، اتنا یہ معاملات پھر اس درجے پر آ جاتے ہیں کہ معاملات زندگی میں بھی رکھنا پڑتا ہے اور عبادات میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ کمی کے سبب بن رہے ہیں. تو جب یہاں بات آتی ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جیسے بھی حالات ہوں، کمی بیشی ہو، کمزوریاں ہوں، شیطان کے وسوسے ہوں، اپنی کمزوریوں، کم مائگیوں، خطاؤں کے اثرات ہوں، معاشرے کی سردی گرمی ہو، جب ایسا محسوس کرو تو اللہ کو یاد کرو.
فرمایا یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، بس یکا یک وہ دیکھنے لگتے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں کھل جاتی، بجائے اس کے کہ مزید کمی بیشی میں دھنستے چلے جائیں۔ اللہ کریم انہیں وہ ہوش عطا فرماتے ہیں کہ وہ حق کو پہچاننا شروع کر دیتے۔ اب جب بات ابتدان لی جائے گی تو یہاں اس آیہ کریمہ کی ابتدا میں پرہیزگاری کا حکم ہے۔ ہم اپنی زندگی کے معمولات میں دانستاً بھی زیادتیاں، کمزوریاں اور خطائیں، گناہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمجھ نہیں لگی، ایک بہہ گئے کسی روش میں، حالانکہ وہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ ایسا کثیر ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، دانستاً ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا سبب کوئی لالچ ہے، اس کا سبب کوئی خواہش ہے، کیا ہے، لیکن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم مہربان ہے، معاف فرمانے والے ہیں، ہمہ وقت اس کے حضور معافی کا طالب رہنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم حکم سے تجاوز کر رہے ہیں، اس میں کمی کر رہے ہیں، کلی طور پر حکم چھوڑ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور فرمائیں، کوئی دنیا کا قانون، کسی ملک کا کوئی قانون، کیا کسی ایسے امر پر جو خلاف قانون ہو اور جواز یہ دیا جائے کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس پر وہ چھوٹ دے دے؟ عمومی مزاج انسانی کو دیکھتے ہوئے جو انسان نے ہی قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں بام اپنے نظام حیات کو چلانے کے لیے، آپ اسی میں سے غور کر لیں، بلکہ الٹا سزا دی جائے گی کہ تو نے اتنا احساس بھی نہیں کیا کہ کوئی نظم و ضبط ہے، سزا زائد ہو جائے گی۔ تو جب عمل صالح کو اتنی عدم توجہی دی جائے کہ خیال ہی نہ رہے کہ میں نے کہاں خطا کر دی اور کہاں حق جو ہے اسے چھوڑ دیا، تو یہ ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ تو قرآن کریم ہدی للمتقین ارشاد فرماتا ہے اور عین پہلے حصے میں بیان فرماتا ہے۔ تو یہ پرہیزگاری کا سفر جو اختیار کرتا ہے، اللہ کریم اسے خالص نیت عطا فرمائے۔ قرآن کریم تو اس حق کی طرف قدم اٹھانے والے کا جو پہلا قدم ہے، اسی سے اس کو پرہیزگاری کے دائرے میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ چاہت، یہ تعلق، اس تعلق استوار کرنے کا درد، یہ کیفیات ہوں گی، تو جب بھی اس طرح کے حالات یا دلدل آئے گی، اللہ کریم مسبب الاسباب اس کو یہ سبب عطا فرما دیں گے کہ وہ پلٹ کر اسے پھر اللہ کی یاد نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے وسوسے، کوئی حق کے باہر جو کچھ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر انہی آیات کے ساتھ قرآن کریم کے حوالے سے بیان ہے کہ کفار کوئی بھی معاملات جب پیش آتے تھے تو وہی الہی میں جواب ارشاد فرما دیا جاتا تھا۔ تو بعض دفعہ وہی 2 دن، 4 دن، 5 دن ایسے وقفے سے بھی اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کب کس وقت کیا حکم عطا فرمانا ہے، تو وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مزاح کرتے تھے کہ خود ہی سے جو قرآن کریم آپ بول رہے ہیں، یہ گھڑ گھڑ کر جو نعوذ باللہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، تو اور بھی 2 آیات ہمارے جواب میں لے آئیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، فرما دیجئے میرے پروردگار کی طرف سے جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے یقیناً اس کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ دین اسلام، یہ دین حق ہے، اور ہر حصہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے۔ یہاں میں نے جو دوسرا ہماری نشست تھی اس میں اس کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے جو حصہ ضروری ہے، جو تفسیر ہمیں درکار ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وہ معنی، وہ اصول
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ان کے پابند رہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا نا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ وہ بیان کیا جائے گا جو عند اللہ ہوگا، اس کا میں پابند ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کیا گیا ہے اس پر ہم پابند ہیں۔ کس طرح، کس پہلو میں؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ عربی زبان بہت وسیع ہے، اس کی اپنی شان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، کلام ذاتی کو اللہ کریم نے پسند فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار دنیا میں مادری زبان کی حیثیت سے عطا فرمائی گئی ہے، بہت وسعت کی حامل ہے۔ اللہ کریم اس کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس جاننے اور اس سمجھنے سے قرآن و حدیث تک کی جو رسائی آسان ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے بات ہوتی آئی کہ کسی آیا کریمہ پر، کسی بھی اسلامی حکم پر صاحب زبان، عربی النسل، وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، وہ قرب کی منازل عطا فرمائی کہ درجہ صحابیت نصیب ہوئی۔ بعد الانبیاء ایمان کا بلند ترین جو رتبہ ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کسی آیا کریمہ پر کہ ہاں ہمیں اس کا معنی یا اس کا مفہوم معلوم ہے۔ صاحب زبان تھے، مادری زبان تھی، اس کے باوجود ایسا نہیں۔ اور عربی ادب میں اس زبان پر اس حد کی دسترس تھی کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اگر کوئی مصرع کہہ دے تو پھر اس کے مصرے پر دوسرا مصرع کہہ کر اس شعر کو مکمل کرنا محال ہے عجم کے لیے۔ اسی کا کوئی بھائی ہو جو اس عربی میں اور پڑھا لکھا نہیں، چرواہ، مال مویشی چرانے والا، تو وہ کلام بھی جو تھے، اپنی گفتگو بھی جو تھی، وہ بھی ایسی الفاظ اور ایسی فکروں اور انہی پہلوؤں پر، ادبی حصوں پر بیان کرتے۔ اپنے اجداد کی تعریف کی بات آئے، قومی واقعات کی بات آئے، حالات کی بات آئے، تو یہ تاریخ عرب میں بے شمار ملتا ہے۔ اسے وہ ادبی پہلو سے ارشاد کرتے، بات کرتے، پہنچاتے، آواز بلند کرتے۔ قرآن کریم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کوئی حکم، کوئی بات کسی نے نہ کبھی گرامر کی بات کی، نہ اپنے پڑھے لکھے ہونے کی بات کی، نہ اپنی سمجھ اور عقل اور پہنچ کی بات کی۔ ایک ہی بات کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر، اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ تو جب ہم اس آیا کریمہ کی تفسیر میں آئیں گے تو ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس حق کی حدود و قیود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، اس سے تجاوز اسی صورت کا کوئی پہلو ہوگا، اسی بات کے کوئی تحت عمل ہوگا جو کفار کہہ رہے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دیں، تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ بہت خوبصورت اس ہدایت اور رحمت کے ترجمے میں حضرت جی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے دانش و بصیرت اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بہت خوبصورت فکرہ ہے۔ اسی
ترجمے پر سارا بیان کر دیا جائے تو شاید وقت کم ہو. بہت خوبصورت ہے. اللہ کریم ہمیں یہ گہرائیاں سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک 2 حصوں میں بات جو ہے وہ آپ کو پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. دہرا اس لیے رہا ہوں کہ پیچھے ایک پیریڈ میں اسی طرح یہ حال میں بھی لوگ بیٹھے تھے، باہر برآمدے میں بھی لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے ایسے میرے خیال نہیں رہا، میں نے سوال کر دیا کہ بھائی کل جو پیریڈ تھا، جو پچھلا پیریڈ تھا، اس میں بات کہاں پہنچی؟ تو ساری مخلوق خاموش بیٹھی تھی. تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کوئی سوال غلط کر دیا ہے یا یہ سارے اتنا بے دھیان بیٹھے تھے کہ ایک بات نہیں کسی کو یاد کہ بات کیا تھی اور کہاں ختم ہوئی. تو جب میں نے پوچھا کہ اس پیریڈ میں کون کون بیٹھے تھے تو چند ہاتھ، کوئی وہاں سے کوئی وہاں سے، چند ہاتھ کھڑے ہوئے. تو میں نے پوچھا تو اس کا مطلب ہے اب سارے لوگ تبدیل ہو گئے ہیں کہ جو آئے ہوئے تھے وہ اپنی تربیت لے کر چلے گئے اور نئے لوگ آ گئے. تو اس لیے میں نے آج بھی جو پچھلے اپنا 2 حصے ہیں ان کا مختصر سا حصہ عرض کیا ہے تاکہ اس تسلسل کے ساتھ وہ دوست، وہ ہماری مائیں بہنیں جو اس کے بعد تشریف لائے ہیں وہ بھی اس بات کو اسی پورے پہرائے میں جو ہے ان کو عرض کر دوں اور انہیں گزارش کر دوں وہ بھی اس بات تک ہمارے ساتھ آ جائیں. آج کی جو آیا کریمہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کریم تلاوت کرنا سنت ہے، قرآن کریم سننا فرض ہے. اگر قرآن کریم بآواز بلند پڑھا جا رہا ہو تو پھر سننا فرض کے درجے میں آ جاتا. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ کلام ذاتی جسے رب کائنات نے اس جن و انس مکلف مخلوق کو مخاطب فرمایا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، قیامت تک حق کے متلاشیوں کے لیے راہ ہدایت بنایا ہے، اس کی سمجھ نصیب ہو. تو جب تک وہ درد، وہ محبت جو احترام کی اس کلام ذاتی کے ساتھ ہے، جب تک وہ نصیب نہیں ہوگی یہاں سے کوئی حاصل نہیں کر سکے گا. بالکل ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار دنیا میں، اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز ہیں، اور ایسے بدبخت بھی ہیں جنہیں اللہ کریم فرما رہا ہے یہ اندھے ہیں، یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ظاہری آنکھ سے تو وہ دیکھ رہے ہیں، بات سن ظاہری طور پر ظاہراً سن بھی رہے ہیں، جواباً سوالاً جواباً گفتگو کے موقع بھی آئے چاہے وہ کسی پیرائے میں آئے، لیکن اللہ پاک انہیں فرمایا یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے. اے میرے حبیب یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے. آج ایک بات ایسی بھی آتی ہے کہ کاش ہم اس وقت میں پیدا ہوتے اور ہمیں بھی وہ درجے ملتے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوتی. اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کس کو کب، کس حیثیت، کس رنگ و نسل اور کب تک پیدا فرمانا. آج جس رنگ و نسل، جس حیثیت، جس صحت اور جب تک کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے بہتر جگہ یہی ہے. اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. اس وقت ایسے بدبخت بھی تھے جن کا اندھا ہونا، جن کا بہرا ہونا قیامت تک کے لیے کلام ذاتی میں تلاوت کیا جاتا رہے گا.
تو جب بھی بات آئے گی حق کے حصول کے لیے تو خالص تعلق درکار ہوگا. میل اس تعلق کو نقصان دیتی ہے، وہ کسی نہ کسی پہلو میں منافقت کے ساتھ لے جاتی ہے، اور منافق کی جو سزا ہے وہ بڑی بڑی گہری دوزخ ہے. بڑے بڑے کفار کے ساتھ اس کی سزا. اس پر جب بندہ قرآن و حدیث سے منافقین کے حالات آخرت کے دیکھے نا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو جب بات قرآن کریم اور اس سے اس حق کے حصول کی آئے گی تو لا محالہ یہاں بھی وہ درد، وہ محبت، وہ شوق، احساس، احترام، جو بھی الفاظ دے دیں ان سب کا تعلق زبان سے نہیں، نہاں خانہ دل سے ہوگا تو حاصل کیا جا سکے. نہیں تو کیا ہے؟ اس کی مثال دنیا میں ملتی ہے. آج ہمارے معاشروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے اور اسلام پر عمل پیرا ہو کر دنیا کی زندگی سہل اور آسان ہونے کی رغبت بھی دین اسلام میں ملتی ہے کہ ایسا بھی ہو. تو کیا سبب ہے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے پاس نظام حیات بہتر ہیں، وہ ہم سے خوشحال ہیں، ہماری نسبت ظاہراً جو امن ہے وہاں ہے اور یہاں نہیں؟ اگر تو وہ اصول جن کے تحت غیر مسلم ممالک میں امن یا دنیاوی ترقی ہو رہی ہے، اگر تو وہ اصول 14 صدیاں پہلے وہاں تھے، اگر تو وہ اصول 14 صدیاں پہلے بے شک کہیں لاگو نہ تھی، کسی ان کے صاحب نے، کسی ان کے رہنما نے، پیشوا نے تحریر کر دی ہوں، بیان کر دی ہوں، کہیں کوئی اس کا حصہ ملتا ہو تاریخ انسانی میں، تو بات بندہ کہے کہ ہاں جی یہ ان کے اصول. جب 14 صدیوں سے آگے ان کی تاریخ اعلیٰ اخلاقی، قانونی کسی پہلو سے نہیں ملتی کہ جس میں عمومی جو انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بات آ جائے، قانون کے کچھ حصے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے انداز آ جائیں، نہیں ملتے، تو پھر یہی بات اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ یہ وہ اصول ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، جن کی تفسیر، جن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اسی دنیا پر رائج رہے. مجبور ہو گئے وہ ان کو تحقیق کرنے کے کہ ایک مختصر سی آبادی، ایک دہی آبادی اور ایک وہ خطہ جس میں سوائے انتشار بھوک اور افلاس کے ساتھ اور کچھ نہیں، اس نے دنیا کی جو اس وقت کی طاقتور ترین ریاستیں تھیں، جب انہوں نے اس سے ٹکر لی اسے نیست و نابود کر دیا. ایک ایسا نظام وضع کیا گیا جو اس مختصر سی آبادی سے جاری ہوا اور معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ رہا اور مثال قائم کی کہ اگر ان سے اتفاق نہ کرنے والے کے حقوق کا بھی تحفظ ہے تو یہ شریعت اسلامی دے رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے دین نہیں پڑھا ہوگا، اسلامی اصول نہیں پڑھے ہوں گے، قرآن کریم نہیں دیکھا ہوگا؟ وہ خلافت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس سے اصول نہیں دیکھے ہوں گے. تو جو اصول دنیاوی زندگی کے تھے اسے انہوں نے اختیار کیا. اور اپنے معاشروں کو دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ دینی اصول پر بام دست و گریباں ہم ہیں ہی ہیں، اور جو اصول دنیا کے ہیں وہ بھی ہم اس بات پر آ کر کہہ دیتے ہیں جی مجبوری ہے، سارا جہان کی روش یہ ہے، انہی کے ساتھ چلنا ہے، کیا کریں. تو نہ دینی حصوں پر ہمارا کو حال رہا ہے اور نہ دنیاوی حالات ہمارے اس طرح کے رہے ہیں کہ ہم انسانی قدریں تو پوری کر پاتے.
تو قرآن کریم سے جس نے محض دنیا کے حصے لیے، تو جو دنیا کا اصول ہے کہ 2 + 2 4 ہوں گے، اس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس حصے کی بات آئے گی کہ یہ درد دل نصیب ہو اور دل کی پتھریلی زمین سینچی جائے اور نرم ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اس پر ایمان کاشت ہو سکے، اس کے لیے احترام کا تعلق، عقیدت کا تعلق، اور وہ حدود جو اللہ کے حبیب نے مقرر فرمائی اس کے تحت قرآن تک رسائی ہوگی تو حاصل ہو سکتا ہے، وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی پہلو کو اگر آپ بحیثیت سالک دیکھیں، دنیا کا جتنی بھی تعلیم ہے، استاد کا احترام ہے، گلوبلی ہر جگہ پر استاد کا احترام بلا تفریق۔ استاد اور شاگرد کے رشتے میں ایک احترام کا رشتہ ہے۔ علوم ظاہر لے لیں، علوم ظاہر میں اگر احترام دل میں نہیں ہے اور ظاہراً کلام جو ہے وہ وقتی طور پر اپنی ضرورت جو علم کی ہے اس کے لیے بروئے کار لا کر علم کو حاصل کر رہا ہے تو اس میں وہ حاصل کر لے گا۔ دینی حصوں پر آ جائیں، علوم ظاہر جو دین کا حصہ ہے، جس میں اللہ کریم نے علماء کرام کو امین بنایا ہے، کہ ایک تسلسل ہے جو دین اسلام کو پڑھنے پڑھانے کا ہے، سیکھنے سکھانے کا ہے، مخلوق تک جو حد شرعی ہیں انہیں واضح اعلان کرنے کا ہے۔ اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، کمی بیشیاں معاف فرمائے۔ اگر کسی کو اپنے استاد کے ساتھ لحاظ اور محبت نہیں ہے تو بھی کسی درجے کا علم ظاہر حاصل کر لے گا، بھلے وہ دین کا ہی ہو، دین اسلام کا ہی ہو۔ پھر اگر استاد نہ ہو، ذرائع باقی موجود ہوں، اعلیٰ نہ صحیح ادنا درجے کا، وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لے۔ پھر ان ذرائع میں تحریر نہ ہو، گفت و شنید ہو، تو کسی درجے کا وہ سنی سنائی باتوں سے کوئی علم کا پہلو حاصل کر لے گا۔ لیکن جس طرح قرآن کریم کے بادب پڑھنے پر اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور اس سے تجاوز پر بندے کو سزا اتنی بھی بہت ہو جائے گی کہ رحمت سے جو ہے معزول کر دیا جائے، اسے اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو، تو یہ ہی سزا اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کریم معاف فرمائے، چاہے جائے کہ اس سے بڑھ کر اور سزائیں بھی لاگو ہو جائیں۔ اسی کیفیت کو جب آپ سالک کی حیثیت سے دیکھیں گے تو یہاں جب بات آئے گی، یہاں بات کا ایک بڑا عجیب پہلو آ جائے۔ کیفیات قلبی اس بحر سے منسلک ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بحر تسلسل سے ہے اور اس تسلسل کو صدری علوم کہتے ہیں۔ اب بات قلب کی، قلب سے ہے تو بات ہے ہی اور کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی گفتگو کو آواز کی تو ضرورت ہی نہیں۔ دل میں کیا ہے، اپنا دل سالک کھول کر ڈھونڈ لے کہ اس میں کیا ہے، اس تعلق اور اس رشتے میں کیا محبت ہے، کیا عقیدت ہے، کیا لحاظ ہے، وہ اپنا وہ ٹٹول کر دے گا۔ اور جہاں وہ منسلک ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری کا احساس وہاں پر ہے۔ بحیثیت سالک، آپ سفر کیے، یہاں آئے، گرمی برداشت کی، مرضی کا کھانا نہ ملا، مرضی کی سونے کی جگہ نہ ملی، یہ سارا محنت اس لیے کہ اللہ اللہ سیکھی جائے اور وہ کیفیت جو کیفیت قلبی ہیں ان کا حصول ممکن ہو سکے، یہ سارا آپ کا حصہ ہے۔ بڑی نزاکت ہے اس میں، آپ کے آنے کا مقصد، آپ کی نیت، شیخ سے بحیثیت سالک رشتہ، اور یہ سارے وہ پیمانے ہیں جنہیں بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اللہ کریم جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے، یہ بھید دلوں کی ہے، آوازوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت ذمہ داری ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بحر میں جہاں ذمہ داری سالکین کی اس سارے آنے کے بعد انہیں سکھانے کی ہوگی، وہاں کوئی سوال نہ ہوگا؟ وہاں کی ذمہ داری اور نازکتا رہے، لیکن اس کا معاملہ آپ کے اور اس کے بیچ نہیں ہے۔ تو جب آپ بحیثیت سالک آئیں گے تو پھر آپ کو اپنا حصہ دیکھنا ہے کہ کس حال میں آیا ہوں، جو چاہتا ہوں اس چاہت کے پیچھے نیت کس درجے کی ہے، وہ کتنی خالص ہے۔ تو جتنی وہ خالص ہوگی، مجھے یاد پڑتا ہے حضرت جی بیان میں بھی یہ چیز فرما رہے تھے، وہ فرماتے تھے ایسا نہیں ہے کہ جسے میں چاہوں اسے ہی کیفیت ملے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ سبب میں شیخ کی صورت میں موجود ہوں، اس سالک کا خالص نیت کا اور خالص جو ایک محبت اور تڑپ ہے، اسے کتنا اللہ نے عطا فرمانا ہے، یہ اللہ اور سالک کے مابین۔ لیکن جہاں جس تعلق پر بیٹھا ہے، ابتدا اس سارے کی وہاں سے ہو رہی ہے، تو وہاں اس تعلق کی نزاکت بڑھتی جاتی ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم کا غور سے سننا محض اس معنوں میں نہیں آئے گا کہ صرف سماعت تک، اس کے ساتھ عقیدت و احترام ماننا اور اس احترام کے ساتھ احکامات کو اختیار کرنے کی صورت تک آئے گا، تو فرمائے پھر تم پر رحم ہوگا، اللہ کریم مہربانی فرمائیں گے۔ جس روز کسی کو چھاؤں نصیب نہیں ہوگی، اس روز چھاؤں نصیب ہوگی۔ حدت سے بچنے کو کوئی جگہ نہیں ہوگی، ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ پھر اگلے حصے میں آ گئی آیا کریمہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں، عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر، صبح و شام یعنی ہمہ وقت، اور کبھی بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ انہی آیات کریمہ کے تسلسل میں دیکھتے ہیں اور کلام ذاتی کے احترام میں دیکھتے ہیں، تو یہ آیا کریمہ بڑا واضح مفہوم بیان فرماتی ہے کہ یہ جو قرآن کریم سے حق سے حاصل کرنا، رہنمائی پانا، حق کے رستے کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اور ایک مسلسل جید ہے جو اس دار فانی میں تا وقت فرصت اختیار رکھنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری تعلق کافی نہیں ہے۔ یہاں یہ وابستگی ظاہراً نہیں نبھا پائے گی، اور دل انسانی اگر عمومی قلبی کیفیت کی بات کریں نا جی، تو بادشاہ ہے دل کا، وجود کا۔ جس طرف کی رغبت اس کے سامنے آئے گی، آپ دنیا کی مثالیں لے لیں، کوئی فرد ہو، کوئی حیثیت ہو، کوئی شے ہو، کوئی مقام ہو، کوئی پہلو بھی ہو، یہ جب اس کی طلب میں لگ جاتا ہے تو پورا وجود سرگرداں ہو جاتا ہے اسی طرف، دوڑتا ہے، لپکتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، دکھ میں ہے، سکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، سردی میں ہے، گرمی میں، پرواہ نہیں، اس طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، چونکہ چاہت وہاں اس جگہ کی ہے۔ جب اللہ کے کلام کو خلوص دل کے ساتھ اور احترام کے ساتھ سمجھا، سیکھا اور عمل کیا جائے گا، تو اللہ کریم اس کے تسلسل کا حصہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے اس کے ساتھ جڑے رہو گے۔ کیونکہ انسانی مزاج کا ایک حصہ یہ بھی ہے
کہ یہ اس کے جذبات وقتی ہوتے ہیں. لمحاتی طور پر ایسی صورت بھی وارد ہو سکتی ہے کہ بندہ جان دے بھی سکتا ہے اور بندہ جان لے بھی سکتا ہے. ہمہ وقت وہ کیفیت نہیں رہ سکتی. ایسی کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ بندہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ کسی کے نام کر سکتا ہے، اور اسی پر دوسری صورت ایسی بھی آ سکتی ہے کہ وہ کہ میں نے یہ کیا یخ ماری ہے. اور بڑا فاصلہ ہے دونوں باتوں میں. ایک فرد کو اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا، اپنی سانسوں کا مقصد قرار دینے والا اسی فرد کو دوسرے موقع پر اپنے لیے یاد کرنا بھی وہ بار سمجھتا ہے. اپنے تجربات زندگی میں دیکھ لیں، اپنے معمولات زندگی میں دیکھ لیں، یہ روزمرہ کی صورتیں پیش آتی. پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ ان عمومی حالات سے ہٹ کر دین اسلام کے پہلو پر آ جائیں. جذباتی خوبصورت الفاظ، خوبصورت انداز بیان، حالات، محفل، دین پر جو سبق دیا جا رہا ہے اس میں بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے دین جو ہے اس پر، اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہیے، میں درست نہیں کر رہا جو تجاوز کر رہا. تو جب تک وہ اثر رہتا ہے، جب تک وہ ساتھ رہتا ہے، وہ اسی درجے میں عملی طور پر دین اسلام پر عمل پیرا ہوتا چلا جاتا ہے. جو ہی اس حالات سے نکلتا ہے، اپنے معمولات میں آتا ہے اور گرد و پیش کی صورت بدلتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس کا مزاج میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، اس درجے کا بعمل نہیں رہتا. پھر ظاہراً جو تبدیلی ہوتی ہے یہ وقتی اور لمحاتی ہوتی ہے، یہ دیر پا نہیں ہوتی. یہ ہمارے اپنے مزاجوں، ہماری اپنی سوچوں، ہمارے اپنے تجربات میں یہ بات آتی ہے. غور کیجئے گا اپنے معاملات زندگی. لیکن جس بات کو تہہ دل سے تہیہ کر لیا جائے، لوگ اس بات کے لیے جان دے دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ صورت اگر دین کی طرف نصیب ہو جائے، اللہ کریم یہ مہربانی فرمائیں کہ تبدیلی نہ خانے دل پر وارد ہو، اور وہ کیفی تبدیلی بندے کے ظاہر کو تبدیل کر دے، یہ دیر پا ہوگی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا استفادہ اور اس کی رحمت کے حاصل کرنے کو اس دل سے اللہ کریم کی جو محبت ہے اس کی ابتدا کرو، اور اس دل کو اللہ کی تڑپ میں اور اس کے حبیب کی محبت میں لگاؤ. یہ وہ ابتدا ہے، یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ گانٹھ ہے جو تا حیات رہے گی. اب یہاں جب بات آتی ہے تو اس تعلق کو یہ نہیں کہا کہ وقتی بات ہے، ایک لحظے کو آپ اسے اختیار کر لیں پھر بھلے چھوڑ دیں. نہیں، فرمایا اللہ کو یاد کرو. ابتدا دل میں فرمائی کہ دل میں، کہ دل ہی دل میں. اور یہ وہ حصہ ہے جب حساب کتاب ہوگا نا تو صاحب تحریر جو کتاب دیں گے تو انہوں نے تو تحریر کی ہے. یہ جو منکر نکیر کی کیفیت یا تحریر کی یا کتب کی یا کندھوں کی تحریر کی یا معاملات اعمال کی بات ہوتی ہے، تو جو کلام کیا قرآن کریم فرماتا ہے زبان ہلی نہیں، وہ تیار بیٹھے. کہ بات ہلی نہیں، وہ بیٹھے ہیں تیار کہ جو بات کرنی ہے وہ لکھ دیں. تو ان سارے بحروں سے ہوتے ہوئے جب بات آئے گی نا کیفی حصے کی، ان کے قلم بھی اس کو نہیں پہنچ پاتے. اللہ کریم کی ذات علیم ہے، شاہد ہے، غالب ہے، حکیم ہے، پاک ہے، خوب جانتا ہے. جتنے حصے یقین مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات باری تعالیٰ میں، تو جب بندے کو کسی ایک ذرے پر بھی کسی درجے کا بھی کوئی حصہ نصیب ہوتا ہے، یقین مانے کہتا ہے سبحان اللہ، واقعی اللہ کی ذات ایسی ہی ہو. ہم کتنے لوگ بیٹھے
ہم میں سے کون ہے جو ایک دوسرے کے درد دل کو اس درجے کا جان پائے کہ نیا خان ہے دل میں جو تڑپ ہے، جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر رہا ہے، جو شکر ادا کر رہا ہے اس کا شکرانہ قبول کر رہا ہے، اور نہ صرف ہم ہی، یہ جس خاک پر بیٹھے ہیں یہ ذرات بھی اس کی مخلوق ہے، جس تعمیر میں بیٹھے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ اس کی مخلوق ہے، ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر شے کو معیت بھی حاصل ہے، ہر شے کو قرب اس درجے کا حاصل ہے کہ وہ قادر بھی ہے اس پر۔ تو یقین مانے بندہ کہہ اٹھتا ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ کی صفات ایسی ہی ہے، اس کو یہی صفات سزاوار ہے۔ تو وہ فرماتا ہے مالک کل کائنات کہ دل ہی دل میں یاد کریں، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ وہ خوف نہیں ہے جو مار کا خوف ہو کہ جانے پتہ نہیں میں کہاں پڑ، نہیں، اللہ جل شانہ کی ذات کے سامنے عجز ہو، انکساری ہو، کم مائگی ہو، اپنے نہ ہونے کا احساس اور اس کا سب کچھ ہونے کا احساس ہو۔ فرمایا اس عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بول کی جو آواز ہے جس پہ زبان استعمال ہوتی ہے اس سے نہیں، کم ہو، دھیمی ہو، بالغدو والآصال، صبح ہو اور شام ہو، یعنی صبح و شام ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور بھولنے والوں میں سے، یعنی غافلوں میں سے نہ ہو جانا، اس کا تسلسل ساتھ رکھو۔ تو یہ وہ سارا رستہ ہے جس پر اللہ کی رحمت عطا ہوتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کو تصوف میں، سلوک میں، کیفیات قلبی کے بحر میں قرآن کریم سے طریقہ ذکر اور ذکر کے حکم کے ضمن میں بھی دیا جاتا ہے۔ آپ قرآن کریم کے سمجھنے سے لے آئیں، ہمہ وقت یہ تعلق درکار ہے، صدق دل سے درکار ہے، اور اس کا انقطاع جہاں بھی آتا ہے اسے غفلت فرمایا، اور فرمایا غافلوں میں سے نہ ہو جانا، اسے بچنے کا حکم ہے۔ یہاں جب اس بات پر آتی ہے تو طریقہ ذکر جو خفی ہے اس کو قرآن کریم نے جیسے سالک کو بٹھا کر بلا کر سمجھا دیا ہے کہ ایسے اللہ اللہ کو کیا کرو، اللہ کو اس طرح یاد کرو، اس میں دوام نصیب ہوگا۔ قرآن کریم میں ذکر کا کرنا اور ذکر کا کثرت سے کرنا ملتا ہے۔ اللہ کی یاد بے شمار دفعہ ارشاد فرمائی گئی ہے، مختلف پہلوؤں پر فرمائی گئی ہے، نماز کی ادائیگی، روزی کی تلاش، جہاد کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، ہر حصے زندگی میں بیان ایسے بھی فرمایا ہے کہ اگر بھول جاؤ تو پلٹ کر پھر یاد کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ہر پہلو کے ساتھ اللہ کی یاد اور کثرت سے فرمایا کرنے کا۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ انداز ہے جس سے عمل کثیر ذاکر کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے اس عمل کو کثرت آئے۔ بچے کی سانسیں نہیں چلتی، دل کی دھڑکن چل پڑتی ہے، سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، دل کی دھڑکن بعد میں جا رکتی ہے۔ یہاں ہمارے دادا جان کا انتقال یہیں عرفان میں ہوا۔ بہت سادہ مزاج، لیکن اپنی بات کے بڑے پختہ تھے، جو کہا ہے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس پر بہت پختہ تھے، اس میں پھر لچک نہیں رکھی۔ تو یہاں شاید جو ساتھ ذمہ دار تھے یہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی حیات ہیں۔ جس روز ان کا وصال ہوا تو حضرت جی کو اطلاع دی گئی، حالانکہ شام کو وہ مل کر آئے تو ڈاکٹر صاحبان نے اطلاع دی کہ جی بابا جی جو ہیں وہ انتقال کر رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر لگی ہے کہ حضرت جی اس رہائش سے 7 رہائش تک گئے۔
تو جب وہاں گئے ہیں تو جو ہمارے ساتھی ڈاکٹر صاحب ہیں، حیات ہیں، اللہ انہیں زندگی صحت دے، وہ خود شاہد ہیں اس بات کے، تو وہ پریشان ہو گئے، وہ گھبرا گئے، ایسے کانپنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کیا بات؟ کہا حضرت مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں نے آپ کو اطلاع فوتگی کی دے دی ہے، دل ان کا دھڑکے جا رہا ہے۔ شاید ہیں، وہ موجود ہیں، حیات ہیں، ان سے پوچھیں۔ تو وہ متذبذب اس لیے ہو گئے کہ بہت بڑی بات ہے کہ میں نے حضرت کو یہ کہہ دیا کہ آپ کے والد محترم انتقال کر گئے ہیں اور وہ ابھی ان کے وجود میں دل دھڑک رہا ہے۔ تو وہ تو اس حوالے سے کانپ گئے نا کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو حضرت جی نے فرمایا ڈاکٹر صاحب چھوڑیں، یہ آپ کے میڈیکل کی باتیں نہیں۔ تو یہ وہ دھڑک ہے جو سانسیں تو پتہ نہیں کس وقت نصیب ہوتی ہیں، حیات کی رمق جب آتی ہے تو پہلے دل دھڑکنا شروع کر دیتا۔ لوگ بے سدھ ہو جاتے ہیں اور جب دھڑکنیں رکتی ہیں تو پھر موت کی حقیقت واقع ہوتی ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے جو اس دھڑکنے سے بھی اور کثرت میں چلا جائے؟ دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، محسوس کرنا، یہ ساری صورتیں تو پتہ نہیں کہاں دور رہ جائیں گی۔ دل کے دھڑکنے کے ساتھ لاؤ نا کسی چیز کو۔ تو کون سا طریقہ ایسا ہو جو اس دل کے دھڑکنے کو بھی پیچھے چھوڑ جائے اور اللہ کی یاد اس سے بھی بڑھ جائے؟ یہ آیا کریمہ وہ طریقہ سکھا رہی ہے، سالک کو سمجھا رہی ہے ایک ایک انداز، کیسے اس کو اختیار کرو گے تو اس طریقے کو حاصل کر پاؤ گے۔ اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کرو، یعنی یاد کو جوڑ لو دلوں سے، اپنے قلب میں اس گانٹھ کو اس پختہ لگا لو کہ یہ یاد جو ہے یہ چھوٹ نہ پائے۔ قلبی تعلق تیرا جو بادشاہ کی کیفیت کا حصہ تجھے اللہ نے دیا ہے، اسے اللہ کے حضور ہی سربت سجود کر لو۔ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں پابند ہوں اس حکم کے تحت، حدود و قیود وہ دیکھے جو اللہ اسے عطا فرما رہا ہے۔ اس کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کے لیے عاجزی درکار ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں پسند، یہ عاجزی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، یہ عاجزی نہیں ہے۔ میں نے حضرت جی سے عرض کی، میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو جس طرح سالکین کے لیے لنگر تقسیم ہوتا ہے، جو کھانے کے انتظامات ہیں اور رہائش کے حصے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو انہیں اور بہتر کر دوں؟ فرمانا اس کھانے کا ٹھنڈا ملنا، اس گرمی میں گرمی کے ہوتے ہوئے رہنا، یہاں سردی میں سردی کو برداشت کرتے ہوئے، اتنا بھی کوئی سالک نہیں کر سکتا کہ اسے اللہ کا تعلق درکار ہے تو پھر وہ حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور ان کا اتنا بھی کوئی نفس کو نہیں مار سکتا کہ اسے اپنے وقت کا سونا، پسند کا کھانا میسر نہ ہو تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر اتنی بھی چاہت نہیں ہے تو میرا بیٹا وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آیا۔ اگر تو اللہ اللہ سیکھنے آیا ہے تو ہم تو پتھروں پر بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھتے تھے، ہماری ٹانگوں پر نیل پڑ جاتے تھے، ہوش نہیں رہتے تھے کہ کہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ٹانگوں پر نیل پڑ جاتے تھے، اتنی حدت ہوتی تھی کہ خون آنا شروع ہو جاتا تھا سانسوں میں۔ کہ یہ تو آسان ہے۔ تو اگر اس کیفیت میں سے سالک گزر رہا ہے تو ایک بات بغیر بولے، بغیر کہے، بغیر سمجھے سمجھائے ادا ہو رہی ہے کہ یہ ٹھنڈی جگہ یا گرم جگہ، اکٹھا رہنا یا الگ رہنے کی عادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے اللہ کریم کا تعلق درکار ہے، مجھے وہ کیفیت کا تسلسل درکار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے چل رہا ہے۔ میں خطا کار بھی اس تسلسل میں قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ بحر موجیں مار رہا ہے، مجھ گنہگار کا قلب بھی وہاں منسلک ہو جائے۔
اس کے لیے کیا درکار ہے؟ میں نہیں ہوں۔ ایک دفعہ حضرت جی کے پاس کوئی صاحب آئے، ان کا ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اسلام فرماتا ہے اللہ نے یہ کیا، تو میں اللہ کو اپنے ساتھ کہاں پاؤں؟ ان کا اس سوال کو سمجھنے کے لیے کہاں ہے؟ ان کا میں وہاں سے واپس ہیں، ان کا اس کو میں کے ساتھ توفیق اللہ کی لگا دو تو تم نہیں رہو گے، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ جو حقیقت ہے تو وہی، جو بیچ میں اپنی ذات کا ڈالنا ہے وہ تیرے اختیار میں، اسے اپنی میں کو بیچ میں سے نکال لو تو پھر جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ تو جب عاجزی کی بات آئے گی تو پھر پسند کی بات نہیں آئے گی کہ مجھے یہ پسند ہے اور مجھے یہ نہیں پسند، بات یہ نہیں آئے گی۔ قدیم عرب میں کسی کی کمزور حالات پر یہ کہا جاتا تھا کہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ظاہری جو ان کی حالات اور واقعات تھے اس پر کسی نے یہ بات عرض کی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ انہیں تو کوئی رشتہ بھی نہ دے، یعنی یہ اتنے معاشرے میں کمزور حیثیت پر اور اتنے حالات پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ جو دعا اللہ کے حضور کرے یہ قبول ہو جائے۔ تو ظاہراً ناب تول تو ظاہری لوگوں کا ہے، باطنی حصے تو وہ ہیں جو اللہ جل شانہ کے حضور سالک لے کر بیٹھا ہے۔ تو جب یہ عجز آتا ہے نا کہ اپنی ذات نہیں ہے، میں نہیں ہوں، تو پھر جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماننا کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو۔ عمل اس کے تحت آتا ہے، عالم نہیں ہے، پڑھنا لکھنا جانتا نہ ہو، رسائی نہ ہو کسی عالم تک، اس کے باوجود بھی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جو تجاوز کا نہ ہو جائے، میں سیکھ کر عمل کروں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کیا کہیں گے کہ جی مجھے اتنا بھی نہیں معلوم۔ بھائی کوئی کیا کہے گا، میرے عمل کا پیمانہ تو وہ ہے جو اللہ کے حضور صدق کے دل سے ادائیگی ہے، اور اس کا طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس طریقے کو نہ پاؤں تو یہ تعلق کیسے استوار ہو؟ تو اس کی ذات نہیں ہے، وہ ڈھونڈے گا ایک ایک عمل کو، تصحیح کرے گا، صحیح عمل کی کوشش کرے گا۔ فرمایا یہ عاجزی اور خوف کی بھی بڑی صورتیں ہیں۔ مار کا بھی خوف ہے، جان سے مار دینے کا بھی خوف ہے، اپنی حیثیت کے چھن جانے کا بھی خوف ہے، اپنے پاس کو قوت و طاقت ہے، کو قوت نافذہ کی طاقت ہے، اس کے چھن جانے کا بھی خوف، بے شمار خوف ہیں۔ اور ہماری زبان تو لشکری زبان ہے، بے شمار لوگوں کے ملنے سے کوئی لفظ کہیں سے کسی نے بولا، کوئی لفظ کہیں سے کسی نے بولا، تو لگ بھگ 1000 سال تاریخ ہے اس زبان کی۔ لیکن جب اس کیفیت کو تمام زبانوں کی جو اللہ کریم نے سردار زبان عربی بنائی ہے وہاں لے جاؤ گے تو ایک کیفیت خوف کی جو وہاں بیان کرتی ہے حضرت، اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کرتی ہے متقی کے حوالے سے کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ کہہ دیتے ہیں ڈر۔ تو یہاں کیا درکار ہے؟ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، عشق کا یہ درجہ ہو کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرا محبوب روٹھ جائے، اسی بھی تو ڈر کہتے۔ تو وہ عجز کہ میں نہیں ہوں، عمل وہ کہ جو تجاوز نہ ہو، فرمایا، اور کسی کو نہ سننے، کسی کی ضرورت نہیں اور اونچی آواز کی ضرورت نہیں، فرمایا اور اونچی آواز کے بغیر، ولا فرمایا وخیفتً ودون الجار، خوف کے ساتھ اور اونچی آواز کی نسبت کم ہو، من القول، جو قول کی ہوتی ہے، بول کی ہوتی ہے، یہ تیرے اور تیرے اللہ کے مابین گفتگو ہے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے، جہاں تیری ساری ضروریات وابستہ ہیں، جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، جو تیرے حال دل سے واقف ہے۔ جب وہاں آؤ
تو پھر صبح و شام 2 وقت ذکر کے لیے الگ ترتیب سب سے اعلیٰ ہے، صبح فجر سے پہلے، اور دوسرا جو وقت ہے وہ مغرب کے ادائیگی کے بعد۔ لیکن جب صبح و شام کے محاوراتی پہلو پر لیں گے تو یہ ہر وقت آ جائے گا۔ صبح و شام سے مراد جو ہے ہمہ وقت، ہر وقت۔ اور صبح و شام کا جو حکم ہے اس کے ہی معنوں میں اگر کوئی لے کہ صبح اور شام، اور یقین رکھیں کوئی سالک صبح تہجد کا، شام مغرب کا باقاعدہ ذکر کر لے، اپنا کوئی وقت کا دل کھول کر دیکھ رہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہوگا، صورت ہمہ وقت کی حاصل نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر اس صورت کو ہمہ وقت کا دیکھ کر ہی اختیار کرے تو پھر کیا صورت ہوگی؟ تو پھر وہ جہاں سے گزرے گا وہ فضا بھی ذکر کرتی چلی جائے گی، وہ حصے اور وہ اس کے ساتھ مس ہونے والی جگہیں جو ہیں وہ بھی ذاکر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں حضرت جی کے ساتھ تھا، مدینہ منورہ میں تھے، تو زیارات کے لیے گئے تو کچھ جگہیں ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ کے وجود پاک کے مس ہونے کے حوالے سے، تو ایسی جگہ تھی۔ تو ہر بار جب موقع ملا جانے کا تو پہلے کی نسبت وہ جگہیں کم ہو پائیں، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا عجیب صورت ہے کہ کتنی صدیاں یہ چیزیں محفوظ رہیں اور آج آ کر ان چیزوں کو حذف کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پردے میں کر دینا کہ کسی کی رسائی نہ ہو، ایک ہوتا ہے اس کے وجود کو ہی ہٹا دینا۔ تو کیا دکھ کی میں نے بات کی تو مجھے فرمانے لگے، بیٹا ان صدیوں میں کوئی نہیں ہلا سکا، آج کس کی جرت تھی ان کو ہلاتا؟ فرمایا ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہمیں یہ زیارات نصیب ہو۔ فرمانے لگے میرے بیٹا ہمارا کردار نہیں رہا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کی زیارت نصیب ہو، اس لیے کون تھا صدیوں میں نہیں مٹا سکا، ان کی کیا جرت ہے کہ وہ آج کو انہیں مٹا دے، ہم اس قابل نہیں۔ تو فرمانے لگے میرے بیٹا آج بھی اگر کوئی ان حصوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیں دیکھنا چاہتا ہے تو فرمانے اس فضا کو دیکھو، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہے، فرمایا انوارات ہی انوارات ان فضاؤں میں بھی نظر آتے ہیں، ہے کوئی دیکھنے والا تو کوئی نہیں روک سکتا اس کا دیکھنا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو ہمہ وقت ذکر کی اللہ کی یاد سالک کو جہاں جوڑ دیتی ہے، اللہ کریم صدقے دل سے دین اسلام کے ساتھ جوڑے، اور یہی جوڑنا آخری لمحات تک نصیب ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ میں عرض کر رہا تھا نا، ہم غفلت کی نظر معمولات میں اور عبادات کو بھی کر رہے ہوتے، اتنا ہی سوال اگر ہو گیا تجھے احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اور تو کیا کر رہا ہے، تو شاید اس گناہ کی سزا سے پہنچنے سے پہلے یہ بہت بڑا سوال آ جائے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو جو معمولات زندگی غفلت کا سبب بنتے ہیں، جو مزاج غفلت کا سبب بنتے ہیں، جو بام میل جول اور حالات کی خرافات غفلت کا سبب بنتے ہیں، ان ساری غفلتوں سے نکلنے کی بھی جو نسخہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور ہمہ وقت یاد ہے۔ اللہ کریم کا احسان ہم جیسے خطا کاروں کو اللہ اللہ سے منسلک فرمایا، ہمیں استقامت عطا فرمائے، خالص تمام کو، جہاں ہم سب تمام کو خالص جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ خالص نیت عطا فرمائے جو اس کی رضا کے لیے ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے ہو۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے، اس دارالعمل سے لحد تک اترنا حفاظت سے فرمائے، وہ لحد سہل اور آسان فرمائے، روز محشر
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔